جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہوگا اور خود ان کا اپنا بھی بیان ہے، مولانا فیروز صاحب کے ساتھ جو ابھی 2-3 روز پہلے پولیس اہلکاروں نے ظلم و زیادتی سے کام لیا ہے، اس سے ہم اور آپ سبھی لوگ باخبر ہیں۔ خود مولانا نے جو بیان دیا ہے سوشل میڈیا پہ وہ وائرل ہے، آپ لوگوں نے سنا ہے، اگر نہیں سن سکے ہیں تو آپ اسے سنیے۔ یقیناً سننے کے بعد کلیجہ منہ کو آئے گا کہ کس طرح پولیس والوں نے ان کے ساتھ ظلم و زیادتی سے کام لیا ہے، اور یہ سارا کچھ ان کے ساتھ بلا وجہ ہوا ہے۔ کوئی غلطی نہیں، کوئی قصور نہیں، لیکن پھر بھی ان کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا، اور اس حد تک زد و کوب کیا گیا، مارا پیٹا گیا کہ وہ بے ہوش بھی ہوئے۔ پھر ہوش میں آنے کے بعد پانی طلب کیا تو پانی بھی نہیں دیا گیا، اور مسلسل مار پیٹ کی گئی، حتیٰ کہ گھر والوں کو خبر کرنے کی انہوں نے گزارش کی تو اس گزارش کو بھی رد کر دیا گیا۔ تب مولانا نے خود بیان دیا کہ ہم نے کسی طرح اپنا نمبر کسی کو دیا، پھر انہوں نے ہمارے گھر پہ اطلاع کیا۔ پورا معاملہ یہی ہے، جیسا کہ خود انہوں نے کہا ہے کہ چیکنگ کے دوران جب ان کو روکا گیا تو جہاں پہ روکا گیا وہ وہاں پر نہ رک کے 10-15 قدم آگے رکے، اور عام طور پہ ایسا ہوتا ہے، گاڑی اسپیڈ میں ہوتی ہے، بالکل جگہ پہ روکنا بھی خطرے سے خالی نہیں ہے، اور یہی معاملہ تھا۔ اگر ایسا کچھ ہوا بھی، نہیں روکا یا آگے یا کاغذات نہیں تھے، لائسنس نہیں تھا، تو ظاہر سی بات ہے اس سب کے لیے قانون ہے کہ آپ فائن کیجئے، پینالٹی کاٹیے، جو بھی قانون ہے، مگر مارنے پیٹنے کا، اور اس میں بھی اس حد تک کہ انسان کو انسان نہ سمجھا جائے، جانور کی طرح مارا پیٹا جائے، یہ تو کسی طرح سے روا نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جب آپ ان کا بیان سنیں گے تو آپ کو بخوبی اندازہ ہوگا کہ کس طرح کے بے تکے الفاظ ان سے کہے گئے۔ تو ایک تو سخت الفاظ میں ہم اس کی مذمت بھی کرتے ہیں، اور پرشاسن کو بالکل یہ حق نہیں پہنچتا ہے کہ وہ کسی کے ساتھ اس طرح کا عمل کرے، اور حکومت سے یہ گزارش بھی ہے کہ وہ اس طرح کے پولیس افسران پہ سخت سے سخت کارروائی کرے اور انہیں کیفر کردار تک پہنچائے۔ مختلف ذرائع سے یہ خبر موصول ہوئی ہے، بلکہ ایک پرچہ خود میں نے بھی پڑھا ہے، غالباً وہ ان کے پرسنل سیکریٹری ہیں عدنان اشرف، ان کے نام سے یہ پرچہ ہے کہ کل بہار کے اپوزیشن کے لیڈر تیجسوی یادو وہ کل مولانا فیروز صاحب کے گھر آ رہے ہیں۔ اس سے پہلے یہ بات کہ مدھوبنی کے ادارہ شریعہ کے نائب صدر سے ہم نے اس سلسلے میں گفتگو کی تو انہوں نے کہا کہ اس سلسلے میں ایس پی صاحب سے ملاقات بھی کی گئی، اور انہوں نے 24 گھنٹے کا ٹائم مانگا تھا۔ 24 گھنٹے گزر گئے، لیکن ان کی جانب سے ابھی تک اس سلسلے میں کوئی مناسب رد عمل نہیں ہو سکا ہے۔ اور دوسری خبر یہ ہے کہ جنہوں نے ظلم و زیادتی کی ہے، اب وہ بھی کسی طرح سے اس معاملے کو ٹالنے کی یا مصالحت کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو مصالحت تو ہرگز نہیں ہوگی، اور جن کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ مصالحت سے تو ہرگز کام نہیں لیا جائے گا، اس لیے کہ اگر ظلم و زیادتی کے بعد مصالحت سے کام لیا جائے تو ظاہر سی بات ہے جس نے ظلم کیا ہے اس کے حوصلے کو تقویت ملے گی، اور یہی ظالمانہ رویہ وہ ہمارے ساتھ بھی دہرائے گا، کسی اور کے ساتھ بھی دہرائے گا۔
اس لیے ہماری اور آپ کی سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم مکمل اس سلسلے میں بیداری کا ثبوت دیں۔ تو اطلاعات اور ذرائع کے مطابق کل تیجسوی یادو جو بہار کے اپوزیشن لیڈر ہیں، وہ کل مولانا فیروز صاحب کے گھر پر تشریف لا رہے ہیں۔ تقریباً 3:30 پونے 4 بجے کا ٹائم ہے۔ تو عوام الناس سے تو گزارش ہے ہی کہ وہ سارے کام دھام کو چھوڑ کر اپنی قومی، ملی، دینی، سماجی، معاشرتی ذمہ داری سمجھتے ہوئے اس وقت آئیں اور بیک آواز ہو کر بس یہی مطالبہ کریں کہ ہمیں جو پولیس والے اس میں شامل ہیں، ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ان کو برطرف کیا جائے اور یہ یقینی بنایا جائے کہ آئندہ پرشاسن کی جانب سے اس طرح کا کوئی عمل نہیں دہرایا جائے گا، اور یقیناً ان کی برطرفی سے یہ ایک مثبت پیغام بھی جائے گا اور دیگر جو اہلکار ہیں ان کو یہ سبق بھی ملے گا۔ تو کل بہار کے اپوزیشن لیڈر آ رہے ہیں عوام الناس سے، اور بالخصوص مدھوبنی کا معاملہ ہے تو ایسا نہیں کہ مدھوبنی کے علماء، قرب و جوار میں جتنے اضلاع ہیں، مدھوبنی ہو، سیتا مڑھی ہو، دربھنگا ہو، میرا خود الحمدللہ ارادہ ہے کہ میں اور میرے احباب کل انشاءاللہ اور جتنے بھی ہمارے دیگر ملنے جلنے والے ہیں سب لوگ وہاں شریک ہو رہے ہیں، اسی مطالبے کے ساتھ کہ ان سے تو تیمارداری ان کی کرنی ہی ہے، خیر خواہی ان کی کرنی ہی ہے، ان کی حوصلہ افزائی کرنی ہی ہے، لیکن اپوزیشن لیڈر سے یہ پرزور مطالبہ کرنا ہے کہ اس پولیس والے کو برطرف کیا جائے۔ اس سے آگے پیچھے کوئی بات نہیں اور کچھ منظور نہیں، اور جب تک یہ نہیں ہوگا تب تک ہمارا یہ مطالبہ کسی نہ کسی صورت میں جاری و ساری رہے گا۔ تو میں علماء سے بھی گزارش کر رہا ہوں کہ کل ضرور بھی سارے کاموں کو چھوڑ دیں، کل ظہر تا عصر، مغرب بعد کے لیے مؤخر کر دیں، عشاء بعد کے لیے مؤخر کر دیں، اگلے دن کے لیے مؤخر کر دیں، اور کل اپنی اہم ترین ذمہ داری، دینی، ملی، قومی، سماجی ذمہ داری سمجھتے ہوئے بھاری سے بھاری تعداد میں شریک ہوں، تاکہ جو اپوزیشن لیڈر آ رہے ہیں اور جو دیگر مقامی ہیں اور جو اہلکار ہیں پولیس کے، ان کو یہ اندازہ ہو کہ ان کا یہ اقدام واقعی غلط ہے اور یہ کسی طرح سے بھی برداشت نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تو میری یہ گزارش ہے کہ آپ حضرات شریک ہوں، اور اپوزیشن لیڈر آ رہے ہیں، مجھے ان سے کافی امیدیں ہیں، کئی موقعوں پر ہم نے انہیں دیکھا بھی ہے کہ انہوں نے ایسا عمل کیا ہے جس سے عوام الناس کی بے چینی دور ہوئی ہے۔ تو گزارش ہے کہ آپ حضرات ضرور شریک ہوں، جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں بعد میں دیکھیں گے، ان سب سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو اولاً تو شیئر کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو ہمارے مقتدر حضرات ہیں، جو ہمارے بڑے لوگ ہیں، ان سے بھی میں گزارش کر رہا ہوں کہ آپ تو خود تشریف لے ہی چلیں، مگر ساتھ ہی ساتھ آپ بھی فیس بک لائیو کے ذریعے یا کسی بھی ذریعے سے عوام الناس کی، علماء کی اس جانب توجہ دلائیں، اور کل سب کو لے کر بینی پٹی چلیں۔ بس کل ہمارا یہی کام رہ گیا ہے، اس لیے کہ اگر اس طرح کے معاملات سے چشم پوشی کی گئی، نظر انداز کیا گیا، تو پھر ظالموں کا حوصلہ بڑھے گا۔ کل ہمیں اپنے متحد ہونے کا پیغام دینا ہے، اور یہ دنیا والوں کو ایک پیغام دینا ہے کہ اس طرح کے معاملات میں ہم خاموشی اختیار کرنے والے نہیں ہیں۔ عوام ہو یا علماء ہو، سب کی عزت ہے۔ بالخصوص یہاں پر بات مذہبی پیشوا کی ہے، تو یہ بات انتہائی درجے کی ناقابل برداشت ہے۔
امید ہے کہ جو احباب ہمارے سن رہے ہیں ہماری اس گزارش پر کان دھریں گے اور کل ضرور بھی ضرور بینی پٹی مولانا فیروز صاحب کے گھر وہ تشریف لائیں گے اور سویرے 2, 2:30, 3 بجے تک پہنچ جائیں تو اور بہتر ہے. اور بس ہمارا وہی مطالبہ ہے اور وہی مطالبہ انشاءاللہ رہے گا. گزارش یہ ہے کہ ویڈیو کو شیئر کر دیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک ہمارا یہ پیغام پہنچ سکے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.